بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ یقین کیجئے کہ وہ لوگ جن پر یہ کرم ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے کام آنے لگتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے لگتے ہیں، وہ بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور جن پر اللہ کا کرم ہو جائے ان کی پھر موجیں ہی موجیں ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے کام آیا کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کیا کریں، اس سے زندگی میں خوشی بڑھتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ ایک خاتون اپنے 8 سال کے بچے کے ساتھ اپنے ساتھ والے ہمسایوں کے دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی باہر آتی ہے اور کہتی ہے، جی باجی بیٹا کچھ نمک ہے؟ خاتون نے کہا۔ وہ لڑکی مسکراتی ہوئی بھاگتی ہوئی اندر گئی، یہ کہتے ہوئے کہ ابھی آئی۔ بیٹا بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اماں آج ہی تو میں نمک لایا تھا، آپ نے آج ہی تو مجھ سے نمک منگوایا، پھر آپ ہمسائے سے نمک مانگنے کیوں آ گئی؟ اتنی دیر میں وہ لڑکی واپس آ گئی تھی۔ خاتون نے ایک لمحے کا وقفہ کیا اور نمک لینے کے بعد مسکراتی ہوئی واپس آ گئی۔ گھر آ کے اس نے لڑکے کو بتایا کہ بیٹا ہمارے ہمسائے غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہ اکثر چھوٹی موٹی کوئی ضرورت کی چیز ہم سے مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کہیں ان کی عزت نفس نہ مجروح ہوتی ہو، کہیں یہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ محسوس کرتے ہوں، اس لیے میں بھی آج ان سے کچھ مانگنے کے لیے چلی گئی۔ اس سے ان میں اعتماد پیدا ہوگا اور وہ جھجک محسوس نہیں کریں گے، انہیں شرمندگی محسوس نہیں ہوگی ہم سے کچھ بھی مانگتے ہوئے۔ تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی، بیٹے کی سمجھ میں آ گئی، تو کہنے لگا کہ کیا ہمیں ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے کام آنا چاہیے؟ وہ کہتی ہے بیٹا ایک صاحب تھے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، گپ شپ لگایا کرتے تھے، پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے ان کی صحبت جو ہے وہ چھوڑ دی۔ 2-4 دن کی غیر حاضری کے بعد ان دوستوں میں سے ایک دوست اس کے گھر گیا تاکہ پوچھ سکے کہ ہاں بھائی کیا وجہ ہے، کئی دنوں سے تمہاری شکل نہیں دیکھی، تم سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو وہ جب اس کے گھر گیا، یہ سردیوں کا واقعہ ہے، تو اس لڑکے نے، اس دوست نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ویلکم کہا، اس کو آتش دان کے پاس لے گیا جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور چائے پی رہا تھا، اس نے اس کو بھی چائے پیش کی، گپ شپ شروع ہو گئی۔ مہمان نے کیا کیا کہ ایک جلتا ہوا انگارہ اٹھایا، چمٹے سے جلتا ہوا ایک انگارہ اٹھایا اور اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، آتش دان کے اندر ہی جہاں پر آگ نہیں پہنچ رہی تھی۔ یہ عجیب حرکت تھی، دوسرا دوست حیران تو ہوا ہوگا لیکن خاموش رہا۔ وہ جو کوئلہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت روشن تھا، رفتہ رفتہ بجھنے لگا، وہ بجھنے کے قریب ہی تھا کہ اس نے اس کو اٹھا کے پھر سے دہکتے ہوئے انگاروں میں رکھ دیا۔ وہ کوئلہ پھر سے روشن ہو گیا، پھر سے جلنے لگا، اس میں پھر سے جان آ گئی۔ وہ دوست مسکرایا اور اس نے کہا، میرے بھائی میں کل ضرور آؤں گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ دوست ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے سے دلوں کا بوجھ اترتا ہے، اور زندگی میں بوجھ ہی تو ہے، کبھی کوئی دکھ ہوتا ہے، کبھی کوئی دکھ ہوتا ہے، کبھی کوئی ٹینشن ہے، کبھی کوئی پرابلم ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے کہ اپنے
قرب و جوار میں اپنے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، ایون کہ اپنے ہمسایوں سے بھی اچھا تعلق پیدا کریں، غم گسار بنیں، کیئرنگ اور شیئرنگ ہینڈ بنیں۔ رسول پاک نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کریں، آپ کے دلوں میں سکون کی ایسی روشنی اترے گی کہ آپ کی پوری زندگی روشن ہو جائے گی۔ دوسروں پر کرم کیجئے، کرم والے بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے اور اسی شرف کے ساتھ آپ کو سکون قلب عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔